وہ تمام باتیں خان صاحب کو جب بتائی گئیں تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ فردوس عاشق امان کی چھٹی کرتے ہیں۔ جو الزامات ہیں آپا پہ، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے جی ناجائز بھرتیاں کی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک، میڈیا بائٹس نیوز سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں فردوس عاشق امان کو نکالا گیا کیبنٹ سے، ان کو جو وزارت اطلاعات سے چھٹی ان کی ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ ایک تو ہم پہلے آپ کو بتائیں گے اس کی وجوہات کیا بنی، کیا پیچھے پالیٹکس ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا، اور دوسرا ان پہ ناظرین ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ چینلز کے تھرو، ڈفرینٹ اخباری خبروں کے تھرو ان پہ کچھ الزامات بھی آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے اس کا بھی ہم آپ کو حوالہ دیں گے، اور تیسرا کہ ان کا نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے۔ وہ سیاستدان ہے، انہوں نے اپنا فیوچر دیکھنا ہے، تو اب اس کے بعد یہ دنیا تو ختم نہیں ہو گئی، تو یہ تینوں کو ہم کوشش کریں گے اپنے مختلف سورسز سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو ناظرین، پہلے آپ نے اگر کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہو، جب ٹیلی تھون تھی وزیر اعظم پاکستان کی، اس کے علاوہ وہ ٹی وی میں جو 2-3 کی لاسٹ پریس کانفرنسز ہیں، ان کی باڈی لینگویج ناظرین بہت ڈاؤن تھی۔ ان میں کانفیڈنس لیول وہ نہیں تھا جو پہلے فردوس عاشق امان میں تھا، اور یہ ہم تبدیلی دیکھ رہے تقریباً 2 ہفتوں سے۔ نہیں، 2 ہفتوں سے یہ تبدیلی اس لیے تھی کہ ان کی ناظرین پچھلے کافی عرصہ سے ٹسل چل رہی تھی پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پاکستان اعظم خان کے ساتھ۔ تو اعظم خان صاحب نے ان کو 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا، تو جس کی وجہ سے سنا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں ماری بھی ہوئی، لیکن بات چیت پھر چلتی رہی۔ اب ناظرین یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے ان کے سامنے اعظم خان صاحب نے کچھ رپورٹس پیش کی۔ ایک رپورٹ تھی جو کہ ان کے خلاف جا رہی تھی، جس پر ناظرین انہوں نے ریئیکٹ کیا اور کافی بدمزگی پیدا ہوئی۔ یہ بات جو ہے پرائم منسٹر تک پہنچی، اور پرائم منسٹر کو موقف پیش کیا اعظم خان نے اپنا، اور جب فردوس عاشق امان نے اپنا موقف پیش کرنے گئیں تو اعظم خان صاحب ساتھ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی بیٹھیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے 1-to-1 ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی ناظرین 1-to-1 ملاقات لاسٹ ویک ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ، یعنی یہ جو سیکرٹری ہیں، یہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ان کی منسٹری انفارمیشن میں کافی ان کا عمل دخل ہے، اور اب یہ ان کے اپنے بڑے قریبی دوست ساتھی جو ہیں شہباز گل، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں لے ہیں، ان کو میرے خلاف یوز کر رہے ہیں، اور یہ جو رپورٹیں ہیں اخباروں میں چھپائی ہیں انہوں نے نیوز، یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو اگر خان صاحب میں آپ کا صحیح سے دفاع نہیں کر پا رہی تو میں ریزائن دے دیتی ہوں۔ تو یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں۔ اب تھا کہ کس کے پلڑے میں زیادہ وزن تھا، اعظم خان جیتتے یا فردوس عاشق امان جیتتی۔ اس کچھ دنوں کے بعد جو ذرائع ہیں فردوس عاشق امان کے، وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خان صاحب نے بے رخی دکھانی شروع کر دی فردوس عاشق امان کو، تو اسی وجہ سے پچھلی 2-3 پریس کانفرنسز میں ان کا جو کانفیڈنس تھا بہت ڈاؤن تھا۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ وہ جو رپورٹس پیش کی گئیں اس پہ بھی کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اسی کی بیس پہ اعظم خان صاحب جیت گئے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا فردوس عاشق امان کو۔ وہ سب باتیں اس کا مسئلہ نکلا ہے جس کی وجہ سے وہ تھی جو ان کی آپس میں بدمزگی میں بات چیت ہوئی، وہ تمام باتیں خان صاحب کو جب بتائی گئیں تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ فردوس عاشق امان کی چھٹی کرتے ہیں۔ اب ناظرین جو رپورٹ پیش کی گئی، جو چارج شیٹ پیش کی گئی، جو الزامات ہیں آپا پہ، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے جی ناجائز بھرتیاں کی ہیں، کہ جی انہوں نے اپنے ریجن سیالکوٹ سے الیکشن لڑتی ہیں تو وہاں سے کچھ لوگوں کو بلایا ہے اور پی ٹی وی میں آفر کیے ہیں جابس کی۔ ایک تو ان پہ الزام یہ ہے جس کے اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس پروفس بھی ہیں۔ دوسرا ناظرین، انہوں نے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو گورنمنٹ کا بزنس لیتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی پیمنٹ نکلوانے پہ جی آپ کو ہم کمیشن دیں گے، مجھے کمیشن چاہیے۔ یہ ڈفرینٹ چینل سے خبر چلائی ہے، اب کس کے کہنے میں چلائی ہے، ان کی سورس کیا ہے، وہ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ایکسپوز ہوگا۔ لیکن فردوس عاشق امان پہ ایک جی این این کے اینکر ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے بھی یہ ایلیگیشن لگائی ہے کہ ایک گوندل صاحب نے کوئی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی ہے اور اس میں فردوس عاشق امان پارٹنر ہیں، تو انہوں نے اس کو بزنس دیا گورنمنٹ کا، اور تمام جو تھے اصول اس کو پامال کیا گیا، اور اسی میں سے ان کی کمیشن 50-50 تھی۔
تو ناظرین پہلے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً اس کی کمیشن بنتی تھی 40% بنتی ہے. تو میری پہلے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب 40% کمیشن ایجنسی کمیشن نہیں ہوتی, یہ پوری دنیا کا رول ہے. کوئی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو کام کرتی ہے اس کے عوض وہ 15% آف ٹوٹل اماؤنٹ کا کمیشن اس کا ہوتا ہے. یہ ایک بزنس رول ہے 15% کمیشن. کمیشن کا ورڈ لگنے سے یہ نہیں ہو رہا کہ وہ کمیشن چھاپ رہے تھے. اب اگر اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا لنک نکلتا ہے فردوس عاشق عوان کے ساتھ تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے. اگر کوئی لنک نہیں نکلتا اور وہ ایجنسی ان کی کسی دوست کے کہنے پہ دے دی گئی تو ناظرین کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے. میرٹ پہ اگر کام کیا ہے تو وہ جو 15% ایجنسی کمیشن ہے اس سے اگر زیادہ دیا گیا تو وہ پرابلم ہے. تو ناظرین اس پہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اعظم خان صاحب کے گلے میں بھی پڑ سکتی ہے بات. اور ناظرین تیسرا جو مین فیکٹر ہے کہ لاہ عمل کیا ہے فردوس عاشق عوان کا. ناظرین فردوس عاشق عوان اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل پیرا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بہت ہی قریب جو عمران خان کے ساتھی تھے جہانگیر ترین, ان کی چھٹی ہو گئی. انہوں نے بھی الزام لگایا اعظم خان پہ. اعظم خان کا پہلا شکار جہانگیر ترین بنے اور دوسرا فردوس عاشق عوان ہے. اب فردوس عاشق عوان موو دیکھ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کیا موو کرتے ہیں. وہ 25 کو جو رپورٹ آنی تھی اس کے بعد ان کا نیکسٹ ایکشن آنا تھا جہانگیر ترین کے, انہوں نے نیکسٹ پلان کیا کرنا ہے. لیکن وہ بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں. فردوس عاشق عوان 2002 میں PMLQ کی طرف سے الیکشن جیتا تھا سیالکوٹ سے, انہوں نے منسٹر بنی تھی. اس کے بعد 2008 میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے MNA بنی اور منسٹر بنی. اب یہ 2017 میں PTI کی طرف سے الیکشن لڑی تھی لیکن وہاں سے جیتی نہیں سکی تھیں. اور لیکن PTI میں ناظرین جو کبھی بھی دل سے نہیں مانا گیا کیونکہ ڈارز جو ہیں عثمان ڈار, عمر ڈار جو سیالکوٹ کے مین PTI کے لیڈران ہیں, وہ ناظرین انہوں نے کبھی بھی دل سے فردوس عاشق عوان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور چاہتے تھے کہ ہماری منوپلی کہیں ختم نہ ہو جائے آپ کا فردوس عاشق عوان کی وجہ سے. اب ہونا یہ چاہیے تھا جب ان کی منسٹری پہ مشکل وقت آیا ایک پرنسپل سیکٹ کی وجہ سے ان کو سپورٹ دینی چاہیے تھی فردوس عاشق عوان کو, لیکن فردوس عاشق عوان کو PTI کی طرف سے ان کے کارکنان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور جس کو انہوں نے اپنے نجی میٹنگز میں اظہار بھی کیا کہ مجھے بالکل نہیں سپورٹ ملی. ایون کہتے ہیں میں جب جاب پہ بھی تھی, جب میں منسٹری میں بھی تھی, تب بھی مجھے سپورٹ نہیں ملتی تھی. اب آئے ہیں شبلی فراز صاحب, کہتے ہیں آپ خود دیکھیں گے شبلی فراز صاحب کو مختلف حلقوں کی طرف سے اور PTI کی طرف سے ود ان PTI ایسی سپورٹ ملی کہ اگر اس کے 10% بھی مجھے مل جاتا تو میں شاید آج کسی مختلف پوزیشن پہ ہوتی. اینوی ناظرین کا جو لاہ عمل ہے وہ یہی ہے, وہ دیکھ رہی ہیں جہانگیر ترین کی طرف کہ جہانگیر ترین کیا پلان کرتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی یہ اپنا فیوچر کا پلان کریں گی. PMLN میں تو یہ جا نہیں سکتی, PP بھی شاید ان کو واپس نہ لے, تو PMLQ مائٹ بھی ان کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہو. ناظرین پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے ایشو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.